اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج عید الفطر کا دوسرا دن ہے اور 2 شوال ہے۔ شوال کا مہینہ اتنا مقدس اللہ نے بنایا ہے، تو شوال کے مہینے میں روزے اور اس کے اہم معلومات آپ کے سامنے شیئر کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ شوال کا مہینہ اسلامی سال کے 10ویں مہینے کا نام جو ہے وہ شوال المکرم ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ شوال شول بالفتح سے ماخوذ ہے، جس کے معنی اونٹنی کا دم اٹھانا یعنی سفر اختیار کرنا ہے۔ اس مہینے میں عرب لوگ سیر و سیاحت اور شکار کھیلنے کے لیے اپنے گھروں سے باہر چلے جاتے ہیں، اس لیے اس کا نام شوال رکھا گیا ہے۔ شوال کی حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے، تو یہ آپ کو بتایا ہے کہ شوال اس کو کیوں کہتے ہیں۔ اس مہینے کی پہلی تاریخ کو عید الفطر ہوتی ہے، جس کو یوم الرحمہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص رحمت فرماتا ہے، اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے جنت پیدا فرمائی، اور اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے درخت طوبہ پیدا کیا، اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو وحی کے لیے منتخب کیا، اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو شہد بنانے کا الہام کیا تھا، اور اس دن فرعون کے جادوگروں نے بھی توبہ کی تھی۔ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جو حج کے مہینوں کا پہلا مہینہ ہے، اسے شہر الفطر بھی کہتے ہیں۔ اس کی پہلی تاریخ کو عید الفطر ہوتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشش کی خوشخبری سناتا ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ جب عید الفطر کا دن آتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ مزدوروں کی مزدوری دو۔ جس نے اپنا کام پورا کیا ہو، فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، اس کی جزا یہ ہے کہ اسے پورا اجر دیا جائے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، میرے بندوں اور بندیوں نے میرے فریضے کو ادا کر دیا ہے۔ پھر وہ عیدگاہ کی طرف دعا کے لیے پکارتے ہوئے نکلے ہیں، اور مجھے اپنی عزت و جلال اور اکرام اور بلندی اور بلند مرتبہ کی قسم میں ان کی دعا قبول کروں گا۔ پس فرماتے ہیں اے میرے بندو لوٹ جاؤ، میں نے تمہیں بخش دیا اور تمہاری برائیاں نیکیوں سے بدل دی۔ کیسا اللہ رب العزت نے انسان کو بخشش کا ایک ذریعہ بنایا ہے۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ لوگ اس حال میں واپس لوٹتے ہیں کہ ان کی بخشش ہو جاتی ہے۔ یہ شوال کے مہینے کی اور عید الفطر جو ہے اس کی اہمیت آپ کو بتائی گئی ہے، اور اس مہینے کے اندر اگر آپ روزے جو ہیں وہ پہلے آپ نے رکھے ہیں، اور اس کے بعد عید الفطر کا جو دن ہے وہ انسان کو اس کی جو مزدوری ہے اس کے متعلقہ ہے، تو آپ درود شریف پڑھیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس مہینے کے اندر آپ نے روزے جو ہیں وہ بھی آپ نے رکھنے ہیں، کیونکہ ان میں جو ہے وہ روزے بڑے ضروری ہیں، اور عید الفطر کی رات میں پورا اجر اس کو عطا کر دیا جاتا ہے، اور عید کی صبح فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور ہر گلی کوچہ بازار میں اعلان کر دو۔ اس آواز کو جن و انس کے علاوہ تمام مخلوق سنتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، اپنے رب کی طرف بڑھو اور تمہاری تھوڑی نمازیں جو ہیں وہ قبول کر کے اللہ نے بہت بڑا اجر عطا فرما دیا ہے، اور بڑے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ روانہ ہو جاتے ہیں اور وہاں نماز سے فارغ ہو کر دعا مانگتے ہیں،
تو اللہ رب العزت اس وقت کسی دعا اور کسی حاجت کو رد نہیں فرماتے اور کسی گناہ کو بغیر معاف کیے بھی نہیں چھوڑتے، اور لوگ اپنے گھروں کو مغفور ہو کر لوٹتے ہیں۔ یہ حنیت الطالبین جو کتاب ہے ایک مستند قسم کی، اس کے اندر یہ موجود ہے۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہر عید کے دن ابلیس چلا کر روتا ہے، دوسرے شیاطین اس کے پاس جمع ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے ہمارے سردار آپ کیوں ناراض ہیں؟ وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس دن میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو معاف کر دیا ہے، اب تم پر لازم ہے کہ انہیں شہوت و لذات میں ڈال کر غافل کر دو۔ یہ بھی ایک بہت اہم آپ کے سامنے بیان ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ حج کے مہینے معین ہیں جو معلوم ہیں، تو جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کر لے تو حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاق کرے، نہ کوئی برا کام کرے، نہ کسی سے جھگڑے، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کو معلوم ہو جائے گا۔ اور زادارہ یعنی رستے کا خرچ ساتھ لے جایا کرو، جو راستے کا خرچ ہوتا ہے وہ ساتھ لے جایا کرو، کیونکہ بہتر زردارہ پرہیزگاری ہے اور اہل عقل مجھ سے ڈرتے ہیں۔ یہ سورۃ بقرہ کے اندر اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، 197 جو ہے وہ آیت نمبر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ حج کے موقع پر جو حج ہے، حج کے مہینے شوال، ذیقعد اور ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے کہ 10 دن جو ہیں یہ ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عمرے کیے، ایک ذیقعد میں اور دوسرا شوال میں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ رکھو، اور جب شوال کا چاند دیکھو تو روزہ رکھنا بند کر دو، اور اگر تم پر مطلع ابر آلود ہو، موسم خراب ہو، تو پورے 30 دن روزے رکھو۔ یہ سورۃ نسائی کے اندر جو ہے یہ حدیث اللہ رب العزت میرے نبی نے فرمایا ہے۔ اور شوال المکرم میں 6 دن روزے رکھنا بڑے اجر و ثواب کا حامل ہے۔ جس مسلمان نے رمضان المبارک کے بعد ماہ شوال میں 6 روزے رکھے تو گویا اس نے سارے سال کے روزے رکھے، یعنی پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھے تو گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ یہ بھی ابن ماجہ اور ابن داؤد میں موجود ہے۔ اور ایک اور روایت کے مطابق حضرت ابو ایوب انصاری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو وہ صائم الدہر ہے، گویا اس نے عمر بھر کے روزے رکھے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کو 10 گنا زیادہ کر دیتا ہے۔ رمضان کا ایک مہینہ ثواب کے اعتبار سے 10 مہینے کے برابر ہے، اور عید الفطر کے بعد 6 دن روزہ رکھنے سے 60 دن کے صیام کا ثواب ملا ہے، اور یوں پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ یہ احمد نسائی میں موجود ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان کے روزے 10 مہینوں کے روزے کے برابر ہے کہ ہر نیکی کا اجر 10 گنا ملتا ہے، اور شوال کے 6 روزے 2 مہینوں کے برابر ہیں، لہٰذا یہ کل ملا کر پورے سال کے روزے ہو گئے۔ تو یہ ہے نسائی ابن خزیمہ کے اندر۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو وہ اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہو گیا جیسے اپنی پیدائش کے دن تھا۔ یہ طبرانی کے اندر موجود ہے۔
اور شوال کے 6 روزے رکھنے کے اہم فوائد میں یہ شامل ہے کہ یہ روزے رمضان المبارک میں رکھے گئے اور روزوں کی کمی پیشی اور نقص کو پورا کرتے ہیں، اور روز قیامت فرائض میں پیدا شدہ نقص نوافل سے پورا کیا جاتا ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، روز قیامت بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب عز و جل اپنے فرشتوں سے فرمائے گا، حالانکہ وہ زیادہ علم رکھنے والا ہے، میرے بندے کی نمازوں کو دیکھو اور کہ اس نے پوری کی ہیں یا اس میں نقص ہے، اگر وہ تو مکمل ہوگی تو مکمل لکھی جائیں گی، اور اگر اس میں کچھ کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نوافل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے کے فرائض کے نوافل سے پورے کرو۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے بڑی اس انسان کے لیے چیزیں رکھی ہیں، پھر باقی اعمال بھی اسی طرح لیے جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔